جو اس کا پیرہن وہ مذہب کا کفن ہے۔ جب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی بات کریں گے تو پھر امت کی بات نہیں رہتی۔ پھر غیر پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، افغانستان والے یہ کہیں کہ پہلے افغانستان، عراق والے یہ کہیں کہ پہلے عراق، ایران والے یہ کہیں کہ پہلے ایران، پاکستان والے یہ کہیں کہ پہلے پاکستان۔ ہم ایک ایک کو تنہا کر کے الگ الگ ماریں گے، اور اگر سب یہ کہیں کہ پاکستان، افغانستان، ایران نہیں، ہم سارے امتی ہیں رسول پاک کے، تو خدا کی قسم کسی کی جرت نہیں ہے جو میلی آنکھ کر کے امت مسلمہ کی طرف دیکھ بھی سکے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہمارے اندر جو پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے تصور امت کو غلط طریقے سے دیکھا ہے، اور دوسرا جو ہم نے تصور امت کو نقصان پہنچایا، علماء کرام موجود ہیں، مشائخ اعظام بیٹھے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ یہ مسلک کی تبلیغ کرنا بھی چھوڑ دیں۔ پہلے سن لو کہ مسلک اور مذہب اور دین کیا ہوتا ہے۔ مذہب زہابہ سے ہے۔ مذہب کس سے ہے؟ زہابہ، اور زہابہ کا مطلب ہے خاص رستہ۔ زہابہ کا کیا مطلب ہے؟ خاص رستہ، کوئی روش، کوئی رستہ، کوئی طریقہ۔ اور اسلام مذہب نہیں ہے، یاد رکھنا، اسلام دین ہے۔ یہ بات یاد کر لو، اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ اب اس دین پر عمل کرنے کے 4 مشہور مذاہب اور راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے فقہ حنفیہ، جس کو مذہب حنفیہ کہتے ہیں۔ حنفی مذہب ہے، اسلام دین ہے۔ حنفیت کیا ہے؟ مذہب ہے۔ مالکیت مذہب ہے، شافعیت مذہب ہے، قادریت مذہب ہے، مسلک ہے، لیکن اسلام دین ہے۔ اگر کسی نے لاہور جانا ہو موٹر وے کے ذریعے چلے جائے، یہ اس کا راستہ۔ کوئی شیخو پورہ روڈ کے ذریعے چلے جائے، یہ اس کا راستہ۔ کوئی جڑاں والا کی طرف سے چلے جائے، یہ اس کا راستہ، لیکن پہنچے گا کہاں؟ لاہور ہی پہنچے گا۔ کوئی امام اعظم کی تقلید کرتا ہے تو وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ کوئی شافعیت کی تقلید کرتا ہے تو وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ آج ان بحثوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کی کہ عقائد اہل سنت میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ چاروں امام برحق ہیں، اور جب یہ چاروں برحق ہیں تو پھر ان کی تقلید بھی برحق ہے۔ ان کے مقلد کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہے تو رفع یدین کر دینے سے نماز ٹوٹتی نہیں، ہو جاتی ہے۔ اصل اختلاف جو ہے وہ ذات مصطفیٰ پر آ کر بنتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ علماء بھی ترک کر دیں، حنفیت کی تبلیغ نہ کریں۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ ان مذاہب کو اسلام پر ترجیح دے دی ہے۔ ہم اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں جتنے پکے حنفی بنے بیٹھے ہیں۔ ہم اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں جتنے پکے ہم مالکی بنے بیٹھے ہیں یا شافی بنے بیٹھے ہیں۔ ان فقہ کے مسالک اور مذاہب کی تبلیغ نہ کرو، دین کی بات کرو، اسلام کی بات کرو۔ یہ سارے کے سارے دین کی تشریحات ہیں، یہ مختلف راستے ہیں جو قرآن و سنت کی اتباع کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم ذاتی طور پر میں بھی حنفی المذہب ہوں، لیکن اپنے دلوں کے اندر یہ وسعت پیدا کیجیے۔ یہ چاروں امام اہل سنت کے امام ہیں، یہ چاروں امام ہمارے امام ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئی۔ یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سوروردی ہے۔ قادریوں کا طریقہ یہ ہے، چشتیوں کے انداز یہ ہے، نقشبندیوں کے انداز یہ ہیں۔ اپنے اپنے لباس بنائے ہوئے ہیں، اپنی اپنی مخصوص شناختیں بنائی ہوئی ہیں، اپنی اپنی ٹوپیوں کے جدا رنگ بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے آستانوں کے مخصوص طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ولا تفرقوا کی زد میں آتے ہیں۔ سب چیزوں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی غلامی میں جمع ہو جاؤ۔ چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سوروردی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافی ہو، سب غلامان مصطفیٰ ہیں، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ بات خاص طور پر علماء کی نظر میں کرتا ہوں کہ یہ اس بات کی تبلیغ کرے۔ اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں، کیا ہے؟ دین ہے۔ اور دین نظام کو کہتے ہیں، دین سسٹم کو کہتے ہیں۔ اس لیے ولا تفرقوا کا مطلب یہ ہے کہ دین کو مضبوطی سے تھام لو، ان چھوٹی چھوٹی بحثوں سے اپنے آپ کو اوپر لے آؤ، باہر لے آؤ ان باتوں سے، اور امت
مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو، اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر مسلمان کسی اس زمین کے خطے پر کسی ایک جگہ پر بھی صحیح اسلامی مملکت بنا کر دکھا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مدد کرے گا جس طرح میدان بدر میں اللہ رب العزت نے مدد فرمائی تھی۔ لیکن ہمارے اندرونی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر کہ تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تم سچے مسلمان تو بن کر دکھاؤ، تم پکے مسلمان تو بن کر دکھاؤ، اللہ کی مدد آج بھی ہم شامل حال رہے گی۔ تو ولا تفرقوا کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی غلامی میں جمع ہو جاؤ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو تین باتیں آپ تک پہنچ گئیں۔ ایک تو یہ کہ تصور دین آپ کو بتا دیا، مذاہب اور دین کا فرق۔ دوسری بات میں نے یہ آپ کو بتا دی کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے پختہ کرے۔ ہر فرد جو ہے اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پھر مل کر پکڑ لو اور تعاون اپنا ان لوگوں کے ساتھ کرو جو تمہیں صحیح مشن پر چلا رہے ہیں، جن کا مشن قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اب آخری بات جو قرآن پاک نے بیان کر دی وہ یہ ہے، دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو انفرادی طور پر ٹھیک ہو جاؤ اور دوسرا مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، چھوٹی چھوٹی بحثوں کو چھوڑ دو۔ اور تیسری بات یہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر آگے ذکر فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ جب یہ صورت تمہاری بن جائے پھر کیا کرو کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن جب کوئی برا کام دیکھے تو اس کو ہاتھ سے یعنی طاقت کے ساتھ روک دے، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے اس کو روک دے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں اس کو برا خیال کرے۔ لیکن فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر ان تین صورتوں میں سے کوئی صورت بھی آپ کی نہیں بنتی تو پھر ایمان آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب اپنے اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جب برائی ہوتی ہے تو ہماری حالت ایمانی کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طاقت سے اس کو روک دیا جائے۔ اگر یہ صورت ہماری نہیں بنتی یا اتنی صلاحیت ہم نہیں رکھتے، اتنا ایمان میں پختہ نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کی مخالفت کی جائے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کے ساتھ نفرت کی جائے اور برے کام میں شریک نہ ہوا جائے، اس سے تعاون نہ کیا جائے۔ یہ صورت اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی آپ کی نہیں ہے، یہ بات پھر توجہ سے سنیں کہ اگر ان تینوں ایمان کی حالتیں یہ تین ہی ہیں، اس کے علاوہ چوتھی حالت ایمان کی نہیں ہے، یہ تین ہی حالتیں ہیں ایمان کی، اپنے اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانک کر دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی حالت ہمیں حاصل ہے۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی حالت بھی ہماری نہ ہوئی تو پھر ہم حدیث رسول کے مطابق ایمان والے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس کے آگے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ میرا پیغام تھا آپ کو کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اطاعت اللہ میں رہیں، اطاعت رسول میں رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ